صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم ہر طرح دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس تے سورہ انعام اس دی 17 نمبر آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، بات قابل غور،
اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کوئی خیر عطا کرے، سمجھ آ رہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ جاہلانہ رسم ہے، یہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ بس سنی سنائی بات پر عمل اور کچھ بھی نہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، راہ نجات ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہمیں کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی امام یہ بات بتا دے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو فوراً مان لیں گے، بس جی سفر کے مہینے میں شادی بھی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں خرید و فروخت بھی نہیں کرنی، سفر کا مہینہ ہے۔ بھائی یہ کس نے بتایا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں خرید و فروخت نہیں کرنی؟ کیا آسمان والے رب نے یہ اپنے قرآن میں حکم نازل فرمایا ہے یا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے لفظ ہیں؟ بس مشرکین مکہ والا عقیدہ مسلمانوں کا کہ نہیں بھائی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ دلیل کے ساتھ بات، سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے، سب سے پہلی جہاد کی جو آیات قرآن پاک میں اتری ہیں وہ سفر کے مہینے میں جبریل لے کر آیا تھا۔ جس مہینے میں قرآن اترے، اللہ کا پاک کلام اترے، جبریل قرآن کی آیات لے کر آئے، پیغمبر کے قلب اطہر پر اتر جائے، وہ مہینہ منحوس ہے۔ اور سب سے پہلا جو غزوہ، جو جنگ، جو جہاد ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے غزوہ الابواء، وہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ خیبر کی فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سفر کے مہینے میں دی تھی۔ اور ایک بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، سفر کے مہینے میں مومنوں کی ماں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح
جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ بعضی یہاں بازار میں دیکھتے ہیں نا کاروبار لین دین، بھائی ہم سفر کے مہینے میں نہیں چیز خریدیں گے۔ یہ وزنی مہینہ ہے، یہ بارہ مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ استغفر اللہ، سفر کے مہینے میں جمعہ نہیں آتا؟ فرمایا سید الایام، جمعے کا دن سب دنوں سے بہتر دن ہے۔ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت میں دعا قبول کرتا ہے۔ کیا سفر کے مہینے میں جمعہ نہیں آتا؟ بس کوئی یہ بہت ہی دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بندہ عام انسان یا کوئی بڑا یا کوئی بابا بات بتا دینا تو بغیر دلیل کے بات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگر منحوس ہوتی تو 3 چیزیں ہوتی۔ منحوس ہوتی، نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ فرمایا بیوی، گھر میں اور گھوڑے میں، لیکن نحوست ہے ہی کسی چیز میں نہیں۔ بدشگونی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدشگونی لی یا جو کاہن کے پاس گیا یا جادو کروایا، بدشگونی لی یا کروائی یا کی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب؟ کہ وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے بدشگونی لی اس نے شرک کیا۔ بدشگونی کیا ہے؟ بات قابل غور۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نہ جانور گزرا چیخ مارتے ہوئے، تو کہنے لگے خیر ہے خیر ہے، یعنی بلائی ہے بلائی ہے۔ ابن عباس جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ولا خیر ولا شر، چیخ ماری ہے اور تو کہتا ہے کہ خیر ہے خیر، بھلائی بھلائی۔ یہ پرندے کی چیخ نہ خیر لا سکتی ہے نہ شر لا سکتی ہے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ سفر میں تو ایک آدمی ساتھ، ایک کوا گزرا کائیں کائیں کرتا، ایک کوا، تو کہنے لگے خیر ہے، واہ بھائی واہ آج تو بھلائی ہے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ اس بندے کو کہنے لگے میں تجھے اپنے ساتھ سفر میں نہیں رکھ سکتا، جدا ہو جاؤ مجھ سے، چلے جاؤ۔ کیوں؟ تم کہہ رہے ہو یہ کوا کائیں کائیں کر کے گزرا ہے، خیر ہے خیر ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ قابل غور بات،
بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، عزت اللہ کے ہاتھ میں اور ذلت جس کو ذلیل کر دے اللہ کر دے۔ بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں، اور تو کہتا ہے کہ کوا کائیں کائیں کر کے گزرا ہے تو خیر ہے، بھلائی بھلائی آج تو خیر ہے۔ سفر کا مہینہ، نہ اس میں شادی کرنا منع ہے، نہ خرید و فروخت کرنا منع ہے، نہ اس مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے، نہ یہ غم والا مہینہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ دن ہیں۔ تو جب اللہ پر تقوی نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، تو پھر ایسی باتیں زبانوں سے نکلتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں اور ایک نبی مجھ پر ایسا پیش کیا گیا کہ جس پیغمبر کے ساتھ 2 یا 3 لوگ تھے، ایک اور پیغمبر پیش کیا گیا، اس کی امت کا ایک فرد اس کے ساتھ تھا، اور ایک نبی میرے سامنے پیش کیا گیا، اس کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں تھا، ایک بھی بندہ توحید پر نہیں آیا، ایک بھی بندے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آخر پیغمبر کی کوئی 60-70 سالہ زندگی کی تبلیغ تو ہوگی، فرمایا ایک بھی بندہ نہیں تھا اس پیغمبر کے ساتھ۔ لوگ شرک پر اڑ گئے، بدعت پر اڑ گئے، آباء و اجداد کے طریقے پر اڑ گئے، چھوڑنے کے لیے آباء و اجداد کا طریقہ تیار ہی نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یا اللہ پوچھ ان ظالموں سے، یا اللہ پوچھ ان بستیوں سے، یا اللہ پوچھ ان گلیوں کوچوں چوراہوں سے، میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ ایک بندے نے بھی کلمہ توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا میرے سامنے ایک اور بہت بڑا گروہ پیش کیا گیا، میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ الحمدللہ۔ فرمایا یہ آپ کی امت ہے، ایک اور خوشخبری ہے۔ کیا؟ فرمایا آپ کی امت قیامت والے دن اللہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث سنی عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تیری تڑپ، تیرا جذبہ، تیرا سبقت لے جانا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرنٹر ہوں اللہ تجھے ان میں شامل کر دے گا۔ ایک اور اٹھا، فرمایا میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھائی عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ نام بھی اپنے بچوں کا رکھا کرو، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی؟ بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگ، کوئی نشانی؟ کیا ایمان ہے ان کا، کیا تقوی ہے؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں وہ دم بھی نہیں کرواتے، وہ جھاڑ پھونک بھی نہیں مرواتے، وہ ایسے بندے ہیں اللہ کے، وہ بیمار پڑ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں تو دوائی ڈاکٹر سے لینے کے لیے ان کو پتا ہے کہ یہ 500 روپیہ لگے گا،
فرمایا وہ 500 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو شفا دے اللہ۔ تقوی، پرہیزگاری، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ ہم ہیں تو گنہگار، اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن تو اس سے مانگتے سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اللہ پر تقوی رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، تو جیسے پرندے صبح بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور کوئی ان کی فیکٹریاں نہیں، کوئی پرندوں جانوروں کی ملیں نہیں، کوئی ان کی دکانیں نہیں، کوئی ان کا کاروبار پراپرٹی کا نہیں، کوئی وہ تاجر نہیں، فرمایا وہ بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ فرمایا اگر یقین کریں اللہ کے بندے اللہ پر تو اللہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے ایسے ان کو بھی رزق عطا فرمائے۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ علیکم السلام۔ سورہ یاسین پڑھیں آپ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ ترجمہ:
کیا لذت ہے قرآن میں، کیا مٹھاس ہے اللہ کے قرآن میں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت برے قرآن کی۔ قابل غور لفظی ترجمہ کروں گا۔ قسم ہے حکمت برے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے قسمیں اٹھائیں، یہ بھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کوئی کسی کو امام کہے، کوئی کسی کو کسی کا بڑا کہے آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو جس کو آسمان والا رب کہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ جنت کے راستے پر ہیں، آپ صراط مستقیم کے راستے پر ہیں، کوئی شک رہ جائے گی؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا تک دعوت نہیں پہنچی، اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ بات سنو، کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان والوں میں سے اور نہ زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے ان پر بات ثابت ہو چکی ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے لوگ، ایسے گروہ، ایسی بستیاں ہیں، آپ دعوت دیں یا نہ دیں، آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ سورہ یاسین ترجمہ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے ایک آگے دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے ایک پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، اور جیسے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ترجمہ، بہت ایمان آپ کا بڑھ جائے گا، قابل غور۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اپنے رب کو بن دیکھے ڈرے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اور آپ ان کو بڑی مغفرت اور اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں ان کے اعمال جو یہ آگے بھیجتے ہیں اور جو یہ پیچھے چھوڑتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ہائے کیا حکمت ہے، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، دو رسول بھیجے بستی میں، تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کی بات نہیں مانی، نبیوں کو گمراہ کہتے رہے۔ پیغمبروں کو آج بھی آپ دعوت دے لیں توحید والے مشرک کو توحید کی، وہ کہے گا ان کی بات نہ ماننا، اور یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ ولیوں کو کیسے مانے؟ ولیوں کو اللہ کے نیک بندے مانے یا ولیوں کو رب مانے؟ دو پیغمبر بھیجے، جھٹلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ شاید فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر میں نے تیسرے نبی کو بھیج دیا، تیسرے پیغمبر کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اے بستی والو تمہاری طرف ہم کو رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بات سنو، کیا کہا انہوں نے کیا کہا؟ بستی والوں نے کیا کہا؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ، بس تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ نے رحمان نے کوئی شے نازل ہی نہیں کی۔ بستی والے نبیوں کو کہہ رہے ہیں ان انتم الا تکذبون، تم تو نرا جھوٹ بول رہے ہو۔ نبیوں کو بستی والے کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پیغمبروں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بات صحیح بخاری کی بتائی ہے پہلے، کچھ نبی ہوں گے قیامت والے دن 2 آدمی 4 آدمی، کچھ نبی قیامت والے دن آئیں گے ایک بھی بندہ ساتھ نہیں، ایک بھی آدمی نہیں، ایک نے بھی زمین پر ایک بندے نے بھی توحید کو نہیں مانا، ایک نے بھی، اکیلا پیغمبر رب کی بارگاہ رحمت میں قیامت والے دن۔ پیغمبروں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف تم تک پیغام پہنچانا ہے، ہدایت ہمارے ذمے، ہدایت ہمارے ذمے نہیں، پہنچانا ہے۔ ہن گل سن، توجہ نا، سفر کا مہینہ موضوع ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کے مہینے میں شادی منع نہیں، سفر کے مہینے میں خرید و فروخت منع نہیں، سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیغمبر کے ساتھ ہوا، سفر کے مہینے میں۔ لوگوں نے کہا پیغمبروں کو، سنو، قالوا انا تطیرنا بکم
لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بستی والوں نے پیغمبروں کو کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تم ہم کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تم ہم کو آخرت کی تیاری کی دعوت دیتے ہو، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آؤ لوگو، آج میں بتا دوں کائنات کو، آج میں ان لوگوں کو بتا دوں، پیغام پہنچا دوں کہ منحوس کون ہوتا ہے۔ ہم کسی بندے کو کوئی ایسا اس سے دنیا داری میں کوئی کام ہو جائے، ہم کہتے ہیں تو منحوس ہے، وہ منحوس نہیں۔ منحوس کون ہوتا ہے؟ منحوس کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پیغمبروں کو، لوگوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو پتھر ماریں گے اور ہماری طرف سے تم کو سخت سزا ملے گی۔ لوگ بستی والے پیغمبروں نبیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو پیغمبروں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ پیغمبروں نے کیا کہا اور رسولوں نے کہا منحوس تو تم ہو، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تم تو حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، تم نے اللہ کی حدوں کو کراس کر دیا ہے، تم نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ پتہ چلا قرآن و حدیث سے پتہ چلا منحوس مشرک ہوتا ہے، منحوس وہ آدمی ہوتا ہے جو قرآن کی دعوت کو قبول نہ کرے، جو پیغمبروں کی تبلیغ کو قبول نہ کرے، وہ منحوس ہوتا ہے۔ بے نمازی منحوس ہوتا ہے، بد عقیدہ منحوس ہوتا ہے، قرآن حدیث کا انکار کرنے والا منحوس ہوتا ہے، ایک اللہ کو نہ ماننا وہ منحوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، پیغمبروں نے کہا تم حد سے نکل گئے ہو۔ آگے بات آ رہی ہے اللہ کی قسم ایک غریب انسان کی، ایک بے بس لاچار مجبور انسان کی ہے، تو وہ مستریوں کا کام کرتا ہے۔ تفصیل میں لکھا ہے حبیب نجار اس کا نام ہے۔ تو جب اس بندے کو خبر پہنچی تو شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، تو آ کر کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ وَجَاءَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو، پیغمبروں کی بات مانو۔ ایمان لے آیا پیغمبروں کی دعوت پر، تو قوم کو کہنے لگا پیغمبروں کی بات مانو، صراط مستقیم پر ہیں، تم سے اجر بھی نہیں مانگتے، تم سے کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے۔ لوگوں نے پیغمبروں سے اپنا رخ پھیرا تو اس بندے کو پکڑ لیا، اس بندے کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا زمین پر لٹا دیا، اس کے پیٹ پر چڑھ کر تو ایسے جمپ لگانے لگے، پیٹ پر اس کی انتڑیاں، پیٹ پھٹ گیا، باہر آ گئیں۔
تو روح قبض جب ہونے لگی تو اس نے اللہ سے کہا یا اللہ کاش ان کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے نیکوں میں شامل کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ہائے ہائے، توحید دعوت دی، صرف بات یہ کہی۔ اللہ کی قسم یہ توحید کا نور ایسا ہے جس کو یہ دعوت، جس کو یہ پتہ چل گیا ہے وہ آگے اپنے رشتہ دار دوست میں بیٹھا کبھی توحید کی دعوت دینے میں دیر نہ کرے، شاید کہ تیری زبان کا ایک جملہ اس کو جنت کا راہی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔